بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کو تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام سیدہ مریم کے پاس آئے انسانی شکل میں اور ان کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسے بچہ ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میں نے نکاح نہیں کیا، دوسرے کام کا میں سوچ نہیں سکتی، کیسے ہوگا؟ اس نے کیسے ہی ہو جائے گا، اور بچہ بھی کمال ہوگا، کمال، عام بچہ نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو کتاب سکھلائیں گے۔ پہلی کتابیں جو وحی پہلے نازل ہوئی تھی، 3 کتابیں پہلی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور زبور ہوگی، اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، اس کتاب کی تعلیم دیں گے۔ والحکمہ، اور حکمت دنائی کی باتیں بتلائیں گے۔ بعض احباب فرماتے ہیں یعلم الکتاب والحکمہ، اللہ ان کو خود قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور حکمت احادیث کی تعلیم دیں گے۔ اور یہ بھی دلیل بن جاتی ہے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، اس وقت تو اپنی ان کی شریعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس شریعت کی اتباع کریں گے اور اس شریعت کے احکام کی آگے لوگوں کو تلقین کریں گے۔ تو ان کو قرآن پاک کون پڑھائے گا؟ قرآن پاک تو بعد میں نازل ہوا، وہ آئیں گے اور آتے ہی جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، باقی نمازیں خود پڑھائیں گے، آخر ان کو قرآن پاک کی تعلیم کون دے گا؟ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ ہی ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ ان کو حدیث بھی آتی ہوں گی، قرآن کی تفسیر بھی آتی ہوگی۔ جی یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ پچھلے صحیفوں کی تعلیم، زبور کی تعلیم بھی اللہ ان کو دیں گے، دنائی کی باتیں سکھلائیں گے۔ والتوراۃ، اور ان کو تورات کا علم بھی عطا فرمائیں گے۔ والانجیل، اور ان کو انجیل عطا کریں گے، کیونکہ انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اتر رہی ہے، تو فرمائیں کو اللہ کتاب بھی عطا فرمائیں گے۔ ورسولاً، اور ان کو رسول بنائیں گے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا۔ مریم پریشان نہ ہو، عام بچہ نہیں ہوگا، وہ اتنا بڑا عالم ہوگا کہ پہلے کتابوں کا بھی علم اللہ کو عطا فرمائیں گے، اور جو بعد میں کتاب آئے گی قرآن و حکمت، قرآن و سنت، اس کی تعلیم بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا، رسول بھی ایسے ہوگا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، ان کی جو دعوت ہوگی، قوم کو خطاب ہوگا، ان سے جو بات ہوگی، وہ بھی جبریل علیہ السلام نے پہلے ان کی والدہ کو بتلا دی۔ انی قد جئتکم، وہ کہیں گے کون؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ کیا خطاب کریں گے اللہ کو تو پتہ ہے نا، کس نے کیا کلام کرنا ہے، کس نے کیا کام کرنا ہے، کس نے کتنی زندگی جینی ہے، اور کب اس کی موت آنی ہے، کیسے اس کی موت واقع ہوگی، ساری باتیں اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں کو بتلا رہے ہیں سیدہ مریم کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو، کہ وہ اپنی قوم سے کہیں گے کہ انی قد جئتکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ آیا نشانی کو کہتے ہیں، من سے، ربکم تمہارے، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کون فرمائیں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو جائیں گے اور نبوت کا اعلان ہو جائے گا، اپنی قوم سے یوں تقریر کریں گے، یوں خطاب کریں گے، ان کو یوں بتلائیں گے، اور آگے فرمائیں گے انی اخلق لکم، بے شک میں اخلق، خالق یخلق، پیدا کروں گا، بناؤں گا، لکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیت، کہیا طرح کی چیز، پرندے کی طرح کی چیز، مٹی سے ایک بناؤں، جیسے بچے بناتے ہیں نا، چڑیاں بناتے ہیں، کبوتر بناتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، تو میں مٹی سے بناؤں گا پرندے کی طرح کوئی چیز، فَأَنفُخُ فِيهِ، پس میں پھونک ماروں گا، فا میں نے پس، انفخ،
ماروں کا پھونک، فی ہی اس میں، کس میں، جو مٹی کا بنایا ہے پرندے کی شکل کا، فیکون پس وہ ہو جائے گا طیرن پرندہ اڑنے والا، باذن اللہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ بات میں نے پہلے بتلا دی کہ نبی جو عجیب چیز دکھلائے، اللہ کی طاقت کا اظہار نبوت کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طاقت کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اللہ کی طاقت بعض دفعہ نافرمان حتیٰ کہ کافر کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اس کو نہ معجزہ کہیں گے نہ کرامت کہیں گے، بلکہ اس کو استدراج، ڈھیل اللہ کی طرف سے کہیں گے کہ یہ استدراج ہے، اللہ نے اس کے لیے آزمائش بنائی ہے، استدراج کیا ہے۔ تو ہر ارے غیرے کی نوکی باتیں دیکھ کے ان کو اللہ کا ولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا ولی سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط اور علامت ہے کہ اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا ولی کہتا ہے، پہنچی ہوئی سرکار کہتا ہے، اور کہتا ہے تمہاری پنج ویلے ساڈی ہر ویلے، تمہاری پانچ ویلے تے ساڈی ہر ویلے، تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، ہم تو 24 گھنٹے نماز میں ہوتے ہیں، تم نمازیں یہاں پڑھتے ہو، ساڈی نمازاں مکے مدینے چھوندیاں نے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نافرمان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ولی نہیں ہے، یہ مونگ پھلی ہے، کیونکہ ولایت کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شریعت ہو رہے تے طریقت ہو رہے، یہ سارا ڈھونگ ہے۔ وہ طریقت شیطان کا طریقہ تو ہو سکتا ہے جو نبوت کے